نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات ضرور پڑھا کرو، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے تمام عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن کریم میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ 3 کلمات پڑھ لے تو 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور ان کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے گریہ زاری سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور ان کلمات کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، اور رزق کی تنگی سے بچاؤ، تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو، کوئی ایسی تجویز فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں، تم نماز فجر کے بعد ان آیات کریمہ کو پڑھ لیا کرو، جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی یہ آیات کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجات پوری نہ ہو جائیں۔ نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ جو شخص ہر صبح نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی بھی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کا حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکیں۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے ان سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہی بیت الشفا ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کی شفا کا باعث ہے، اور کفار اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہر شخص اس کو اپنی ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں لا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے کتنا اور کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت اور جو دلوں میں ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت بے مثال تھی، اور آپ کی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کی عملی تصویر تھی۔ ناظرین، یہاں کچھ اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ تھی۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ خاص طور پر رات کی عبادت میں آپ خود بھی قرآن پڑھتے اور دوسروں سے بھی قرآن سننے کا شوق رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کی تعلیمات کو پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھائے اور اس کی حکمتیں بیان کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کیا کرتے تھے اور جب وحی آتی تو خوشی اور سکون محسوس کرتے۔ آپ کے دل میں قرآن کے الفاظ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اذکار میں قرآن کے الفاظ شامل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں قرآن کی آیات کا ذکر اور استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ تمام پہلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے بے پناہ محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک نمایاں تھیں۔ انہوں نے اپنی امت کو بھی قرآن کے قریب رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی اور جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن اور اسی طرح کی اور مصیبتیں، یہ ان کے لیے شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے میوے کھا کر پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان پر چلا، ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ خشک میوہ جات توانائی کا بہترین ذریعہ ہیں، اور زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، قرآن میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ ناظرین، حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں بہت ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان اور اس کے وسوسے سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ اگر اس دن مرے گا تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام فاتحہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے۔
اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 40 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام فرماتے کہ بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سورۃ البقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنے عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ اور حضرت برا بن اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے گھر میں ایک سانڈ بندھا ہوا تھا، اچانک وہ بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کا نور ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا، جبکہ ایک روایت میں ہے جو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا وہ صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جمعے کے دن یا رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں سورۃ الدخان کا نزول ہوا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے، اگر میں آپ کو سب کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہیں؟ میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت معاویہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الیاسین قرآن پاک کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورۃ الیاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ ہر رات سورۃ الیاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ اور حضرت عطا بن ابو ربیع تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے
کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورۃ الیاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرنے والے کے پاس سورۃ الیاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کی کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کے وقت نرمی کرے گا۔ جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورۃ الیاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک صورت ہے جسے اللہ پاک کے یہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربی اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا، اور وہ سورۃ الیاسین ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد آپ نے 3 آیات پڑھنی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی آیات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی جو ابھی میں نے پڑھا ہے وہی پڑھیں، کیونکہ اس درود کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہیں۔ یاد رکھیے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات آپ کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ میں بھی تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سن لیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہی آخری 3 آیتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزانہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر بیماری، پریشانی، ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعاؤں کے اختتام پر آمین کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔